اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاة والسلام علی خیر خلق اشرف الانبیاء والمرسلین ابی الزہرا ابی القاسم محمد اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ قال اللہ تبارک و تعالی وجعلنی مبارکا اینما کنت وقل رب انزلنی منزلا مبارکا۔ بہت ہی قابل صد احترام ناظرین گرامی، برادران و خواہران، ماہ مبارک رمضان مرکزی ادارہ حسینیہ ٹرسٹ کی جانب سے ہم اول رمضان سے لے کر 22ویں ماہ مبارک رمضان تک آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور یہ کوشش کی ہے کہ ان دروس کے ذریعے جو ہمارا مکتب اہل بیت کا حقیقی چہرہ ہے وہ بیان کیا جائے، اس لیے کہ خالق کائنات کا ارشاد ہے فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ۔ اہل ذکر سے سوال کرو اگر تمہیں کسی چیز کا علم نہیں ہے۔ خالق کائنات نے ہمیں ایسے رہبر عطا کیے ہیں کہ جن کا ذکر قرآن میں بھی ہے اور مصطفیٰ کی زبان پہ بھی ہے، اور اصحاب کرام کا اقرار بھی ہے کہ جب بھی کوئی مشکل پڑتی ہم یا علی سے پوچھتے یا اولاد طرف ہے مکتب اہل بیت کا کہ کسی میرے امام مولا علی سے لے کر تا میرے 11ویں حسن عسکری تک انہوں نے اپنے کسی دور میں کسی بڑے سے بڑا مفتی ہو اپنے زمانے کا اس سے سوال نہیں کیا ہے، بلکہ جب بھی کسی نے سوال کیا تو آل محمد سے کیا، چاہے وہ موسیٰ کاظم زندان میں ہو، چاہے سامرا کے امام علی نقی ہوں، امام حسن عسکری ہوں۔ دنیا کو یہ علم ہے کہ علم ہے تو ان کے پاس ہے، قرآن ہے تو ان کے پاس ہے، شریعت ہے تو ان کے پاس ہے۔ ہم بڑے خوش قسمت ہیں کہ خالق کائنات نے ہمیں ایسے امام عطا کیے ہیں، ایسے رہبر عطا کیے ہیں کہ جن کو نہ اس زمانے کا کوئی مفتی چیلنج کر سکا ہے، نہ اس دور کا کوئی جاہل ملا ہمارے اماموں کو چیلنج کر سکا ہے۔ سبب یہ ہے کہ خالق کائنات نے ان کو علم دے کے بھیجا ہے۔ یہ ہمارے ائمہ اہل علم ہے، اور یہ بھی بات تصدیق شدہ ہے کہ ہمارے امام کسی سے، دنیا کے کسی مدرسے سے، کسی پڑھانے والے سے نہیں پڑھے، بلکہ ان کا علم علم لدنی ہے۔ جیسے پیغمبر کو خدا نے علم دیا، پیغمبر نے علی کو دیا، پھر امام ایک دوسرے کو عطا فرماتے رہے۔ تو اس مکتب تشیع کا تعارف یہ ہے کہ اس مکتب تشیع کے ماننے والے سب سے بڑا فضل و کرم ہم پہ یہ ہے، دامن پکڑا ہے، وہ جاہل نہیں ہے، وہ عالم ہے۔ تو آج کہ جو ہم دعا بھی مانگ رہے ہیں وہ اسی بارے میں ہے کہ خالق کائنات ہمیں اپنے فضل کے باب ہم پہ کھول دے، برکتوں کے باب ہم پہ کھول دے، علم کے باب ہم پہ کھول دے، اب اور اس کے مرضی کے قریب ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو گویا ہمیں دعا کرنی چاہیے، ماہ مبارک رمضان تیزی سے گزر رہا ہے، اس سے فضل مانگیں، اس سے برکت مانگیں، اس سے خصوصاً جنت جانے کے آرزو کریں، اس لیے کہ ہر پریشان بندے کو خدا ہی سکون دیتا ہے۔ تو آئے آج ماہ مبارک رمضان کے 22ویں دن کی دعا تلاوت کر کے خدا سے مانگتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم افتح لی فیہ ابواب فضلک وانزل علی فیہ برکاتک ووفقنی فیہ لموجبات مرضاتک واسکنی فیہ بحبوحات جناتک یا مجیب دعوت المضطرین۔ مانگ رہے ہیں ہم آج، پہلا جملہ ہے اللہم افتح لی فیہ ابواب فضلک، خدا بند اس مہینے میں، آج کے دن میں خدا بندہ
فضل و کرم کے دروازے کھول دے میرے لیے۔ اے اللہ تو ہم سب کے لیے حسن آج کے دن میں فضل و کرم کے جو تیرے دروازے ہیں وہ ہمارے لیے کھول دے، جس پہ تیرا فضل ہو جائے۔ جیسے ہم گھروں کے اوپر لکھتے ہیں ھذا من فضل ربی، تو صرف مکان ہی فضل ربی نہیں ہے، بلکہ خدا کی ہر نعمت، جوانی فضل ہے، صحت فضل ہے، کسی کا محتاج نہ ہونا فضل ہے، ان معنوں میں فضل ہے۔ خدا تیرا فضل کے دروازے جتنے ہیں آج ہمارے لیے کھول دے۔ وَأَنزِلْ عَلَيَّ فِيهِ برکات، خدا بند مجھ پہ آج کے دن میں اپنی برکتوں کو نازل فرما۔ ہاں، عشرہ رحمت ہو، عشرہ مغفرت ہو۔ اب جہنم کی آگ سے نجات کا عشرہ شروع ہے آج سے، جو آخری عشرہ ہے، تو ہم کہیں کہ خدا بندہ تیری جو برکتیں ہیں وہ ہم پہ نازل فرمائیں۔ انشاءاللہ برکت پہ ہم گفتگو ہم ابھی آپ سے کریں کہ برکت کسے کہتے ہیں۔ وَوَفِّقْنِي فِيهِ لِمُوجِبَاتِ مَرْضَاتِكَ، سبحان اے میرے معبود، اے میرے رب، آج کے دن میں اپنی خوشنودی اور رضا حاصل کرنے کے لیے ذرائع اور اسباب اختیار کرنے کی توفیق عطا فرما۔ وہ اسباب، وہ ذرائع مجھے عطا کر دے کہ جس سے تو راضی ہو جائے۔ وہ کون سا راستہ ہے کہ جس راستے پہ تو اپنے بندے سے راضی ہو جاتا ہے۔ اور جیسے ہم نے آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ جب مولا امیر المومنین سے شب ہجرت کہا گیا کہ آپ نے سونا ہے، تو پھر یہ تو نہیں کہا کہ میں مارا تو نہیں جاؤں گا، دشمن مجھے مار، کیا میرے سونے سے حبیب خدا میرے نبی مکرم کی جان بچ جائے گی؟ تو کہا کہ اگر علی کی جان چلی جائے، مصطفیٰ بچ جائے، تو علی کی سب سے بڑی یہی آرزو ہے۔ تو پھر خدا بند کریم کو اتنا پسند آیا کہ خدا نے علی کا نفس خرید کے وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ، اور نفس بیچ کے علی نے خدا کی رضا کو خریدا ہے۔ تو اب یہ غلط فہمی کوئی ذہن میں نہ رکھے کہ علی کو مرضیاں دینے کے بعد علی اپنی مرضی نہیں کرتا ہے، بلکہ سورہ دہر میں ارشاد ہوا وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ، مرضی اسے دیتا ہے جو اپنی مرضی نہ کرے۔ جو خدا کی رضا پہ زندگی بسر کرے وہ محمد و آل محمد ہے، وہ علی ابن ابی طالب ہے۔ بس میرے آقایون محترم، آج کی دعا کا دوسرا حصہ کہ خدا بندہ تیری خوشنود اور رضا حاصل کرنے کے لیے جو ذرائع اور اسباب ہیں، خدا بندہ اس کو مجھے اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور اگلا جملہ بڑا غور طلب ہے، وَأَسْكِنِ فِيهِ بُحْبُحَاتِ جَنَّاتِكَ۔ اب جب میں نے 22واں روزہ ہے تو اب میں اپنے رب سے یہ چیز مانگنے کا حقدار ہوں کہ اللہ، یہ تو مسلم ہے کہ ہم نے جانا جنت میں ہے، لیکن اب تھوڑی سی گزارش ہماری اور سماعت فرمائیے گا۔ وہ کیا ہے؟ خدا بندہ مجھے اپنی جنت کے باغات اور اس کے وسط اور مرکز میں بحبوحات، یعنی جنت کے کہیں دور دراز نہیں، بلکہ باغات کے وسط میں اور جنت کے مرکز میں مجھے عطا کرنا، اس لیے کہ جنت کے مرکز میں محمد و آل محمد ہوں گے۔ اس لیے دعائے ندبہ میں ہے کہ یا علی، نور کے چمکتے ہوئے چہرے تیرے ممبر کے ارد گرد ہوں گے، گویا علی کے ارد گرد وہی ہوں گے جو علی کے مقرب ہوں گے۔ تو آج ہم کیا مانگ رہے ہیں؟ جنت تو ملنی ہے، لیکن دور دراز نہ چھوڑیے گا، بلکہ ہمیں مرکز جنت میں جہاں اہل بیت رہتے ہوں، جہاں قمبر رہتے ہوں، جہاں سلمان رہتا ہو، جہاں شہداء کربلا رہتے ہوں، جہاں عظیم مجتہدین رہتے ہوں، جہاں تیرے مقرب رہتے ہوں، خدا بندہ مجھے بھی جنت کے مرکز میں جگہ عطا فرمانا۔ یا مجیب دعوت المسترین، اے مستر اور ناچار لوگوں کی دعاؤں کو قبول کرنے والا، میں التجا ہی کر سکتا ہوں، میں دعا ہی کر سکتا ہوں کہ خدا بندہ تو مجھے کیا دے؟ جنت میں مرکز عطا کر دے، دور دراز نہیں، خوشنودی حاصل کرنے کے ذرائع عطا فرما دے، اور خدا بندہ اپنی برکتوں کا نزول مجھ پہ فرما۔ خدا کا فضل و کرم چاہیے،
برکات کا نزول چاہیے، اللہ کی خوشنودی چاہیے، اور ہم مضطر ہیں، پریشان ہیں، اللہ اس کی دوری چاہیے۔ آئے خدا کی درگاہ میں برکات کے نزول کی درخواست کیسے کریں؟ بابرکت انسان کون ہے؟ آپ دعا کریں دنیا میں کہ بندہ منحوس نہ ہو، بندہ بابرکت ہو۔ پنجابی میں ایک کہاوت ہے یا محاورہ ہے، جتھے پیر اتھے خیر، یعنی جو بندہ جہاں جائے وہاں خیر ہو، اسی خیر کو برکت کہتے ہیں، اور مبارک بھی اسی سے ہے، بارکہ بھی اسی سے، صاحب برکت۔ قرآن فرماتا ہے وَجَعَلْنِي مُبَارَكًا أَيْنَمَا كُنْتُ، اور خدا میں چاہے کہیں ہوں مجھے بابرکت بنا دے۔ اے اللہ، میں گھر میں رہوں تب بھی بابرکت رہوں، میں ملک سے باہر جاؤں تو بابرکت رہوں۔ اور پھر فرمایا وَقُلْ رَبِّ أَنزِلْنِي مُنزِلًا مُبَارَكًا، خدا بندہ دعا کرو کہ میرے پالنے والے تم مجھ کو بابرکت جگہ میں اتارنا، یعنی مجھے وہاں رزق دینا جہاں برکت ہو۔ دیکھا نہیں آپ نے، 6 بھائی ہوتے ہیں، 5 بہنیں ہوتی ہیں، ایک بندہ باہر چلا جاتا ہے، وہ سب کے لیے رزق کماتا ہے، چونکہ وہ اس میں برکت ہے۔ گھر میں ایک بندہ برکت والا ہوتا ہے، ایک ہی بندہ رزق والا ہوتا ہے۔ تو یہ دعا بھی آپ آج رمضان میں مانگیں کہ خدا بندہ مجھے بھی اپنے خاندان میں ان لوگوں میں قرار دے کہ جو باعث برکت ہوں۔ خاندان کا ایک بندہ باہر جاتا ہے، یا ایک بندہ کمانے والا ہوتا ہے، یا ایک ہی بندہ رزق دینے والا ہوتا ہے، تو خدا سے یہ دعا مانگنی چاہیے کہ میں اپنی پڑھائی کے زور پر، میں اپنی طاقت کے زور پر، میں اپنے فہم، نہ ایسے نہیں ہے، تیرے زہر سے کچھ نہیں ہوگا، خدا سے برکت مانگو تو خدا بند کریم ایک وجود، ایک جسم، وہ بیٹی کی شکل میں ہو، وہ باپ کی شکل میں ہو، وہ ماں کی شکل میں ہو، وہ اولاد کی شکل میں ہو۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے غربت نہیں جاتی، ایک بچہ پیدا ہوتا ہے تو پھر کہتے ہیں ساڑھے کاج رونقاں لگیاں اس کے پیدا ہونے سے۔ تو آج کی دعا ہے کہ میرے پالنے والے مجھے بابرکت بنا دے۔ دوسرا یہ ہے کہ پالنے والے تو مجھ کو بابرکت جگہ میں اتارنا، جہاں جاؤں وہ جگہ میرے لیے باعث برکت ہو۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا، سبحانہ، خداوند عالم کے پاس اس قول وَجَعَلْنِي مُبَارَكًا، مجھے بابرکت بنا سے مراد یہ ہے کہ خداوندہ مجھے مخلوق خدا کو بہت زیادہ فائدہ پہنچانے والا قرار دے۔ وَجَعَلْنِي مُبَارَكًا یعنی مقصد یہ ہے کہ فقط اپنے ذات کے لیے نہیں، بلکہ میں پوری مخلوق خدا کو میری وجہ سے برکت ہو۔ ایک عیدی جو رحلت فرما گئے ہیں، کتنا بابرکت بندہ تھا، جس کا لباس سادہ ہے، لیکن اس نے پورے ملک پاکستان بلکہ باہر تک اپنی ایمبولنسیں چلائیں، ہیلی کاپٹر چلا دیے۔ کبھی کبھی کسی ایک بندے کا وجود باعث سے برکت ہو۔ برکت فرمایا کیا ہے؟ اگر ان بستیوں کے رہنے والے ایمان لاتے اور پرہیزگار بندے تو ہم ان پر آسمان اور زمین کی برکتوں کے دروازے کھول دیتے۔ یاد رکھیں، جس علاقے میں ایمان والے رہتے ہوں، پرہیزگار رہتے ہوں، نیک لوگ رہتے ہوں، تو اللہ اس علاقے میں برکتیں نازل کرتے ہیں۔ میرے پیغمبر کے زمانے میں برکتیں، میرے ائمہ کے زمانے میں برکتیں۔ بارش نہ ہو تو یہ دعا کریں تو بارش ہو جائے، مریض ہو یہ شفا کریں تو یہ برکت کا معنی ہے۔ پھر فرمایا پیغمبر نے کہ اپنے کھانے کی چیزوں کو تولا کرو، کیونکہ تولے ہوئے مال میں برکت ہوتی ہے۔ یا ناپ تول کے، ہمارے ایک یہاں بزرگ رہتے تھے، وہ روٹی کا پیڑا جو ہے وہ بھی تول کے تکڑی میں پھر روٹی بناتے تھے۔ مجھے ہنسی آتی تھی، تو مجھے آج یہ حدیث نظر آئی کہ اگر کسی چیز کو تول کے دیا جائے تو خدا اس میں برکت ڈالتا۔ پھر پیغمبر نے فرمایا 3 چیزوں میں برکت ہوتی ہے۔ مقررہ مدت تک کا سودا، جیسے مثال کے طور پر آپ 1 مہینے کے لیے اپنے گھر میں سودا ڈالتے ہیں، ٹھیک ہے نا، بہت زیادہ ذخیرہ نہیں، آٹا لے آئے، گھی لے آئے۔ جیسے آج کل بیچارے کرونا وائرس اور لاک ڈاؤن کی وجہ سے نہ جانے کتنے گھر خالی پڑے ہیں، تو ان کو آپ کے 2-3 ہزار سے کسی کے گھر میں سودا پڑ جاتا ہے، جس کو آپ پنجابی میں بھی سودا کہتے ہیں، تو یہ ڈالیں۔ تو جو اپنے گھر میں
چیزوں کا سودا ڈال کے رکھے، وافر مقدار میں رکھے تو خدا اس میں بھی برکت ڈالتے. جیسے ہمارے پنجابی میں بڑولا ہوتا ہے جس میں وہ گندم رکھی جاتی ہے تو وہ سارا سال چلتا ہے. اس کے رکھنے کی وجہ سے وہ الگ بات ہے، اس میں خمس و زکوٰۃ کا کیا حکم ہے وہ بعد میں. والمقارضہ تو ہاں دوسرے کو قرضہ دینا. کوئی بندہ آپ سے قرضہ مانگنے آئے اس کو قرضہ دو. آپ کا اس کو قرضہ دینے سے آپ کے رزق میں برکت پڑ جائے گی. لیکن قرضہ دے کے اس کے سر پہ سوار نہیں ہونا، اس لیے کہ وہ بھی مجبوری کے تحت ہے. قرضہ لینا برکت نہیں ہے، قرضہ دینا برکت. پھر فرمایا وَإِخْلَاطُ الْبِرِّ بِالشَّعْرِ سبحانہ، اور گھر کے استعمال کے لیے گھیوں میں جو ملانا، یعنی گھیوں جو ہے اس کو جو میں ملا دیا جائے، اس آٹے کو دوسرے میں ملا دیا جائے تو اس میں بھی وہ کہیں بیچنے کے لیے نہ ہو بلکہ اپنے گھر رکھنے کے لیے ہو تو خدا اس میں برکت ڈال دیتا ہے. امام رضا علیہ السلام نے فرمایا خدا بند عالم نے ایک نبی کی طرف وحی کی، اگر میری اطاعت کی جائے تو میں راضی ہوں گا، اور جب میں راضی ہوں گا تو برکتیں نازل کروں گا، اور میری برکتوں کی کوئی انتہا نہیں ہے. سبحان اللہ. کیا فرمایا؟ میری اطاعت کی جائے، میں راضی ہو جاؤں کسی سے، تو پھر میں جو پھر رزق دیتا ہوں اس رزق کی انتہا نہیں ہے. خدا کے کارخانے قدرت میں کمی نہیں ہے، ہمارے مانگنے میں کمی ہے، اس کے دینے میں کمی نہیں ہے. مولا نے فرمایا عدل اور انصاف کی وجہ سے برکتیں دوبالا ہوتی ہیں. جی ہاں، بالعدل تتضاعف البرکات. عدل، یہ عدل سے کیا مراد ہے؟ گھر میں عدل کرو. آپ سسر ہو تو عدل کرو، ساس ہے تو عدل کرو. یہ نہیں کہ اپنی بیٹی کے لیے سب کچھ دے دو، بہو کو 24 گھنٹے کھڑا کر دیا جائے کہ تجھے ہم نے نوکرانی بنا کے لایا ہے. یہ عدل کے خلاف ہے. جو آپ اپنی بیٹی کے لیے چاہتے ہو وہی آپ کسی کی بیٹی اگر تمہارے گھر میں بہو بنی ہے تو اس کے ساتھ بھی عدل ہونا چاہیے. اس گھر میں برکت پڑتی ہے جن کو ایک سا سلوک ہو. اب برکت کے منافی، برکت کب اٹھ جاتی ہے؟ تو فرمایا قرآن کی وَلَٰكِنْ كَذَّبُوا فَأَغَصْنَاهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ. مگر افسوس انہوں نے ہمارے پیغمبروں کو جھٹلایا تو ہم نے بھی ان کے کرتوتوں کی بدولت ان کو عذاب میں گرفتار کیا. جو خدا کے احکام کو جھٹلائے، نبیوں کو جھٹلائے، فرمان کو جھٹلائے، جیسے آج ہمارا کرونا آیا ہے تو ہم نے جھٹلایا ہے. ہم مسلمان ہوتے ہوئے ہم نے نبی کے احکام پہ عمل نہیں کیا، گناہ کو گناہ نہیں سمجھا. جو مرضی کوئی کاروبار کرے، پورا ملک سود سے چل پڑے، بس پیسہ آنا چاہیے، یہ نہیں پتہ حلال سے یا حرام سے ہے، یہ قرآن کے منافی ہے، فرمان خدا کے منافی ہے. حتیٰ کہ سود اللہ اور اللہ کے رسول کے ساتھ کھلا جنگ کرنے کی طرح ہے. تو فرمایا بے برکتی ہوگی اگر خلاف شرع کام ہو. پیغمبر نے فرمایا اربع لا تدخل بیتا واحدۃ منہن الا خرب ولم یامر بالبرکت الخیانۃ والسرقۃ وشرب الخمر والزنا. توجہ سے سماعت فرمائیے گا سامعین و ناظرین محترم. پیغمبر نے فرمایا 4 چیزیں ایسی ہیں کہ اگر کسی کے گھر میں ان میں سے ایک بھی داخل ہو جائے تو اسے برباد کر دیتی ہے اور اس گھر سے برکت اٹھ جاتی ہے. کون کون سی؟ الخیانہ، سب سے بڑی پہلے خیانت، یعنی اپنوں کو کچھ کہنا، دوسروں کو کچھ کہنا، ایک دوسرے سے بغض رکھنا، خیانت کرنا. دوسرا فرمایا والسرقہ، کچھ لوگوں کی عادت چوری کی ہوتی ہے. کدے پتر چور نکل آیا، کدے پیو چور نکل آیا، کدے ماں چور نکل آئے، کبھی بہو آئی تو وہ چور نکل. جس میں چوری کی عادت ہو، خدا نہ کرے اگر آپ کی اولاد چوری کی عادت ہے، میری مائیں بہنیں اس کے ہاتھ پہ سوٹیاں مار کے کہو ماں کے کھا لینا، چوری نہیں کر رہے. اس گھر میں بچے چور ہوں یا کوئی بھی چوری کرے اس گھر میں برکت نہیں پڑتی ہے. ماں سے چھپا کے، باپ سے چھپا کے، بھائی سے چھپا کے، تکیے نہیں رکھ کے، یہ چوری ہے. بچے کو، اولاد کو چوری نہ سکو بلکہ کوئی باہر سے لے آئے نا